مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کیا جذبہ لے کر نکلتے ہیں مدرسے کے طلباء اور ان کے ساتھ مدارس و مساجد کے ذمہ داران کیا کرتے ہیں، جانے ایک عالم کی آپ بیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ فراغت سے پہلے یہی سنتے رہے کہ باہر نکل کر امامت و خطابت کرنی ہے، تدریس کرنی ہے۔ باہر نکلے تو 2 سال تک مسلسل کوشش کے باوجود بھی کہیں پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ اگر کہیں جگہ ملتی بھی تو 1000 قسم کے شرائط، قواعد و ضوابط، ڈیوٹی ٹائم 15 سے 16 گھنٹے اور تنخواہ باورچی سے بھی کم۔ مجبور ہو کر ایک پینٹ فیکٹری میں 15,000 پر نوکری شروع کی تو ساتھیوں اور اساتذہ کو معلوم ہو گیا۔ مدرسہ بلا کر اتنی زیادہ بے عزتی کی کہ رونے پر مجبور کر دیا، اور میرے والد صاحب کو بھی بلا کر بے عزتی کی۔ میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ استاد دی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ 2 سال مسلسل تدریس اور امامت ڈھونڈنے پر بھی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے مجھے ایک مدرسے میں تدریس کے لیے بھیج دیا۔ وہاں 8 اسباق پڑھانے شروع کیے۔ رہائش بھی ادھر ہی تھی۔ 10 ذمہ داریاں میرے سر تھیں اور تنخواہ 6000 روپے۔ یہ تنخواہ مجھے 5 مہینے نہیں ملی۔ ہر ماہ یہی بات ہوتی کہ اس بار بجٹ نہیں بنا، اگلے ماہ تنخواہ مل جائے گی۔ ایک بار محتمم صاحب سے عرض کر دیا کہ حضرت مجھے 5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، ابھی بہت ضرورت ہے، مجھے رقم چاہیے۔ تو محتمم صاحب نے فرمایا کہ یہاں تو سال بھی تنخواہیں نہیں ملتی، تمہیں استاد صاحب نے یہاں بھیجنے سے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تنخواہوں کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے وہیں محتمم صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کے بیٹے اور آپ کی گھر والی ہر ماہ اپنی تنخواہ پابندی سے وصول کرتے ہیں، اور آپ کے داماد صاحب تو تنخواہ کے ساتھ ایڈوانس بھی لے لیتے ہیں، تب تو بجٹ ہوتا ہے۔ میری اس گستاخی پر مجھے اسی دن مدرسے سے نکال دیا گیا اور استاد صاحب کو فون کر کے بتایا گیا کہ آپ کا شاگرد بہت بڑا بدتمیز اور نالائق ہے، مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 3 سال ہو گئے، میری تنخواہ جو 30,000 بنتی ہے وہ مجھے نہیں دیے گئے، جبکہ محتمم صاحب ہر کچھ ماہ بعد عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، کبھی ملیشیا کبھی یورپ، بیٹے سمیت چندے کے لیے بھی چکر لگاتے ہیں، ہر سال 1-2 جانور بھی قربان کرتے ہیں۔ 28 سال سے امامت و خطابت، درس حدیث بھی دے رہے ہیں۔ 8 سے 10 بار اپنے پیسے لینے گیا مگر پیسے نہیں ملے، الٹا میرے خلاف ہی باتیں کی گئی۔ اس کے بعد جامعہ کلاتھ مارکیٹ سے کٹ پیس کا کام شروع کیا، مگر اپنوں کی تنزیہ باتوں اور بے عزتی کے بعد وہ کام بھی چھوڑ دیا، لیکن مسلسل مالی حالات اور مجبوریوں سے تنگ آ کر فیصلہ کر لیا کہ کوئی لاکھ باتیں کرے تو بھی پرواہ نہیں، اور اپنا بریانی کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے اب تک ایک جگہ بریانی کا کام کر رہا ہوں۔ میرے پاس 12 ملازم ہیں، جن میں سے 8 علماء کرام ہیں۔ میری ترجیح علماء ہی ہوتے ہیں۔ اپنے مدرسے کے میرے پاس 5 عالم ہیں جو کافی ذہین اور قابل تھے، مگر کسی کو تدریس کی جگہ نہیں ملی۔ سب کو اچھی تنخواہیں، رہائش اور کھانا پینا بھی فری دیتا ہوں۔ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اپنی ایک مسجد بھی ہے جہاں تمام نمازیں ترتیب وار پڑھاتے ہیں اور محلے کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ ان تمام حالات کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی عالم کو ہنر ضرور سیکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام ضرور آنا چاہیے۔ تدریس کے لیے ہر کسی کو جگہ نہیں ملتی، چاہے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو۔ سب کے پاس اپنا موبائل فون تو ہوتا ہی ہے، فضول کام سے بہتر ہے کہ اسی موبائل سے کوئی شکل سیکھی۔ خطۂ میوات کی نئی جانکاریاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب